کافی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین مدرسہ دارالتعلیم سے فارغ ہونے والے آج ان 16 جو امت کے مستقبل کے 16 علماء ہیں، 16 دعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان 16 فارغین مدرسہ کو زندگی کے ہر موڑ پر اس مدرسے کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے علم و عمل میں، ان کے زبان و بیان میں، ان کی تحریر و تقریر میں رب العالمین برکتیں عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ہم اور آپ کچھ تو الگ ہے، کچھ تو اسپیشل ہے ہمارے اندر، کچھ تو خاص ہے ہمارے اندر. ہم اور آپ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا. دا بیسٹ کمیونٹی، سرووتم سماج، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم کا ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمان، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہیں دنیا کو، مانوتا کو، انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اور کیجیے، یہ آیت ہمارا مقام بھی بتا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہمیں بتا رہی ہے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم معمولی قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو اللہ کی سب سے منتخب کردہ قوم ہے، برگزیدہ قوم ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ امت ہے جو جلسہ ہو جاتا تو ہم بیٹھ سکتے تو کوئی دقت. قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے. قبلہ تبدیل کر دیا گیا. کل تک بیت المقدس قبلہ تھا نماز میں مسلمانوں کا، اب حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو. یہودیوں نے مذاق اڑایا، ان کے قبلے کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہو جاتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے قبلے کا مذاق اڑایا، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. عنقریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ فرما دیجئے، پورب کا مالک بھی اللہ ہے اور پچھم کا مالک بھی اللہ ہے، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا. اب ذرا غور کیجیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں، ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنا دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ساری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائے. یہ امت ساری انسانیت پر گواہ بنے گی. سارے نبیوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امت کو پہنچایا. یہ اس امت کی خاص بات ہے. اور آگے بڑھیں، سورہ حج کی آخری آیت دیکھیے. اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ،
چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور اللہ نے ایسا دین تم کو دیا ہے, ایسا مذہب تم کو دیا ہے جس مذہب میں کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آج کل ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار چل رہا ہے مہا کمبھ. بہت ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ملتی ہیں. آج بنارس میں پورا ایک گھاٹ خاص کیا گیا تھا. ہمارے غیر مسلموں میں کچھ بابا لوگ ہوتے ہیں جو ناگا کہلاتے ہیں, سر سے پیر تک ننگے رہتے ہیں, ان کے لیے گھاٹ خاص کیا گیا تھا کہ وہاں عام پبلک نہیں نہائے گی, وہاں ناگا لگا ہے. سر سے پیر تک ناگا ساتھ ننگا ایک انسان گھوم رہا ہے. اور میں نے تو یہاں تک ایک ویڈیو دیکھا, ایک ناگا بابا کے پاس ایک عورت آتی ہے جو انسان بالکل ننگا ہے, سطر نظر آ رہا ہے, شرمگاہ کھلی ہوئی ہے, اور عورت آ کر کے اس کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر کے اس سے نعوذ باللہ اس سے جو ہے برکت حاصل کرتی ہے. یہ منظر آج دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گندگی نہیں ہے, ہمارے مذہب میں ایسی کوئی تنگی نہیں ہے, ہمارے مذہب میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے. دنیا کے اور مذاہب کو دیکھیے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو رہبانیت اختیار کرنا پڑے گا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا, شادی نہیں کرنا ہے, بیوی کو نہیں لانا ہے, بچوں کو نہیں پالنا ہے, دنیا کو تیاگ دینا ہے, دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. ایسا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا جو پریکٹیکل دین ہے. ہمارے دین میں شادی بھی ہے, ہمارے دین میں نکاح بھی ہے, بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے, بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے, روزی روٹی بھی حلال طریقے سے کمانا ہے, تجارت بھی کرنا ہے, اور دنیا کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے. ہمارے دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو پریکٹیکل نہ ہو. سردی کا موسم آتا ہے, اسلام آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا ہے. نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے, اگر آپ ناپاک ہو گئے, جنوبی ہو گئے, شریعت کہتی ہے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سخت سردی کا موسم ہے, پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے بیمار پڑ جائیں گے. کیا شریعت میں ایسی سچویشن کے لیے, ایسے حالات کے لیے کیا کوئی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن اٹھائیے, اللہ نے ایسی سچویشن کے لیے تیمم کو حکم رکھا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اور تمہیں پانی نہ ملے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کو حکم دیا ہے. سفر میں آپ ہیں, 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لیجیے, ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیجیے. موزہ پہنے ہوئے ہیں, 3 دن تک 3 رات تک آپ اس موزے کو پہنے آپ وضو کیجیے, پیر کو دھوئیے, موزے کے اوپر مسح کر لیجیے. یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اے مسلمانوں, ہم نے تم کو وہ دین دیا ہے جس دین کے اندر کوئی تنگی, کوئی پریشانی. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ, اور تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا گیا, یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے بھی تم مسلمان تھے, آج بھی تم مسلمان ہو. میری 10 سال کی بچی ہے, ایک دن کہنے لگی کہ ابو یہ بتائیے سب سے پرانا مذہب کون سا؟ میں نے کہا اسلام. اس نے کہا گوگل سے میں نے پوچھا تو وہ تو ہندوازم کو بتا. تو میں نے کہا کہ بیٹا گوگل میں آپ جو فیڈ کر کے گوگل نے بتائے, یہ گوگل کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا مذہب. معاف کیجیے گا, یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکالیں. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام اس دنیا کا پہلا مذہب ہے, اس دنیا کا پہلا دین ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام
والسلام وہ بھی مسلمان تھے. اس دنیا میں اللہ کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے, وہ بھی اسلام لے کر کے آئے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, جتنے نبی دنیا میں آئے سب اسلام لے کر کے آئے. ہاں ان کی شریعتوں کے احکام میں کچھ فرق تھے, لیکن بیسک چیزیں سب کے یہاں کامن تھیں. سب دین اسلام کو لے کر کے آئے اور لے کر کے آئے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں, اسی اسلام کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں. اور دنیا میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں میرے ساتھ, ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں. 2 بیٹے بہت نالائق ہیں, بہت نافرمان ہیں, اور 3 بیٹے باپ کے بڑے فرما بردار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے سیدھے سادے. جو 2 بیٹے نالائق ہیں, باپ ان نالائق بیٹوں سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن جو باپ کے لائق بیٹے ہوتے ہیں, جب ان کی طرف سے کوئی غلط کام ہوتا ہے, جب وہ باپ کا دل دکھاتے ہیں تو باپ زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج اس دھرتی پر ہم اور آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی اس امت سے, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس امت سے ہمارا تعلق ہے جس امت کو اللہ نے خیر کرتا ہے. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کام کرتا ہے. اور آج ہمارے حالات دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے, اللہ ہم سے بہت ناراض ہے, اور اللہ ہم پر بہت غضبناک ہے. میرے پیارے ساتھی, اللہ نے قرآن میں کہا, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کے طریقے پر چلو گے, اگر یہود و نصارہ کی بات مانو گے تو وہ تم کو کافر بنا دیں گے, مرتد بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. اور اے مسلمانوں, جب تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے, تو تم کیسے کافر ہو سکتے ہو, تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمان, اگر تو کفر کا کام کرتا ہے, تیرے صفوں میں اگر کفر و ارتداد پایا جاتا ہے, تو یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھنے والا ہے, تو رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو اگر کفر کا کام کرتا ہے, تو اگر ارتداد کا کام کرتا ہے, تو یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے, یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. آج میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمارا مسلم معاشرہ ہر موڑ پر تباہی اور بربادی کا شکار ہے. نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہماری جان و مال, ہماری عزت و آبرو, ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہر چیز کے تعلق سے ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دن بدن اللہ کی زمین ہم پر کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ آئیے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بتا دیں. 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ, تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا, سیدھی راہ پر چلا, اپنے دین حق پر چلا, اپنے سچے دین پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. بہت غور سے سنیے گا, یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے. یہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں اس دعا کو ریپیٹ کر رہے ہیں. 5 ٹائم ہم روزی نہیں مانگ رہے, 5 ٹائم ہم اولاد کی بہتری کی دعا نہیں مانگ رہے, لیکن 5 ٹائم کی ہر رکعت میں, نماز میں, ہر رکعت میں, یعنی اگر ہم سنتوں کو سائڈ کر دیں, صرف فرض نماز کو لے لیں, تو کم سے کم منیمم ڈیلی روزانہ 17 بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. ایک مومن اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں
شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، جو ندیوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں صرف ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، صرف جاہل گنوار لوگ نہیں ہیں، اس میں ایک سے ایک ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی ہائی کورٹ کا وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بڑے اعلیٰ دماغ، بڑے دانشور لوگ ہیں، لیکن اپنے کریٹر کی عبادت نہیں کرتے، اپنے پالنہار کی عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں تک کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دل اس جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے، اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ پروردگار، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہمیں نوازا، ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، ہم اس نعمت کو خود سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہوتا تو ہم اس کو نہیں پا سکتے تھے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں۔ نبی نے رات کی تاریکیوں میں دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب میں سے اور عمرو بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اے اللہ تو اس کو اسلام کی دولت دے دے۔ اللہ کو ابو جہل کا ایمان منظور نہیں تھا، اللہ کو عمر بن خطاب کا اسلام منظور تھا۔ عمر بن خطاب اسلام لائے اور پیارے نبی کے جانثاروں میں سے بن گئے، پیارے نبی کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام جڑ گیا، عمر بن خطاب اس مقام پر پہنچ گئے اور ابو جہل اس امت کا فرعون بن گیا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں، ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جس صراط مستقیم پر تو نے ہم کو چلنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اسی پر تو ہم کو قائم رکھ۔ ہدایت حاصل ہونے کے بعد ہدایت پر قائم رہنا یہ بڑی بات ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، مصیبتیں جیسی بھی آ جائیں، پریشانیاں کیسی بھی آ جائیں، ایمان کے راستے کو نہ چھوڑا جائے، استقامت پر گامزن رہا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج تو حالات یہ ہیں، رانچی جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یوٹیوب پر علماء کے بیان سننے والی لڑکی، سوشل میڈیا پر ایک شیطان کے جال میں پھنستی ہے، ایک کافر کے جال میں پھنستی ہے، اس نے پیار اور محبت کا جال پھینکا، وہ لڑکی گرفتار ہو گئی اور اس لڑکی نے اس کافر اور مشرک کی محبت میں آ کر کے اپنا گھر ہی نہیں چھوڑا، اپنے ماں باپ کو ہی نہیں چھوڑا، اپنا دین بھی چھوڑ دیا، اپنا اسلام بھی چھوڑ دیا، اور وہ لڑکی نصرت جہاں سے نشاستہ ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قوم کے لیے بہت بڑا تعزیانہ ہے، یہ ہم سب کے چہروں پر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آج ہم اپنی قوم کی بچیوں کو ایمان کی اہمیت بھی نہ بتا سکیں۔ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز تو نہیں ہے کہ کوئی گلاب کا پھول دے دے اور ایمان کا سمجھوتا کرے، کوئی محبت کے چند بول دے اور ہماری قوم کی بچیاں اپنے ایمان کو لٹا دے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ایمان تو وہ دولت ہے۔ سمیہ بنت خیاط شہید ہو جاتی ہے، اپنے جوان بیٹے کے سامنے بے لباس ہو جاتی ہے، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے، اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہو جانے والی خاتون بن جاتی ہے۔ مگر سمیہ بنت خیاط، عمار کی ماں، یاسر کی بیوی سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کرتی ہے۔ ایمان تو وہ دولت ہے میرے ساتھ، ایمان تو وہ دولت ہے کہ حبشہ کا وہ غلام جس کو دنیا بلال ابن رباح کے نام سے جانتی ہے، ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر کو لٹاتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھتا ہے۔ بلال کوئی خوبصورت انسان کو نہیں تھے، بلال کوئی ہینڈسم اور ہماری زبان میں کہہ لے بڑے اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، بلال آپ کی طرح اپنے چہرے اور اپنے بال پر محنت کرنے والے نہیں تھے۔ بلال کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، مگر بلال کے اس کالے بدن میں، ان کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ کی محبت سے معمور تھا، وہ دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا
کے ریت سے، عرب کے گرم ریت سے پگھل رہی ہے، اور امیہ ابن خلف کہتا ہے اے بلال ہم تجھے یہ تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، اللہ